میرے نبی کوئز ٹیلنٹ شو پروگرام ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی جانب سے ہر سال انڈیا کے مختلف ریاستوں میں 3 لیول پر چلایا جاتا ہے، جس میں پہلا لیول ہر مکتب کے بچوں کے درمیان مسابقاتی پروگرام کے طور پر چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد رینج لیول، یعنی ایک ریجن میں کئی رینج ہوتے ہیں اور ہر ایک رینج میں تقریباً 25 سے 30 مکتب ہوتے ہیں، تو رینج لیول پروگرام میں ہر رینج کے 25 سے 30 مکتب کے درمیان مسابقاتی پروگرام چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 25 سے 30 مکاتب کے درمیان جو بچے اچھے سے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو ریجن لیول پر، یعنی تمام رینج کو ملا کر گرینڈ فنالے کے طور پر چلایا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ان تمام پروگراموں میں ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی جانب سے بچوں کو اچھے سے اچھے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ میرے نبی کوئز ٹیلنٹ شو پروگرام میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشتمل بہت سے سوال و جواب ہوتے ہیں جو بچوں کو پہلے سے ہی تیاری کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص کتاب بھی تیار کی گئی ہے جس کا نام اسلامی معلومات ہے۔ اس پروگرام میں بچے بہت ہی محنت اور لگن سے تیاری کر کے آتے ہیں اور ہر بچے اس پروگرام میں اچھے سے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس پروگرام سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے بچے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اچھی معلومات رکھنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے وہ ساری معلومات مکتب کے بچوں کو ہو جاتی ہے۔ ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسلم بچے، نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت، ہر کسی کو اسلام کی بنیادی تعلیم مل سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، ہر کوئی تحصیل علم کی جو فرضیت ہے وہ ادا کر لے اور ہر کسی کو اسلام کی بنیادی تعلیم مل سکے۔ اس مقصد کے تحت ہادیہ نیشنل ایجوکیشن کونسل ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں کام کر رہی ہے اور بچوں کے مابین مسابقاتی پروگرام بھی منعقد کرتی ہے جس میں بچے اچھے سے اچھا مظاہرہ کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی تعلیم میں دن بدن ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سوال نمبر 241، کس غزوہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے؟ جواب، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 242، کس غزوہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی؟ جواب، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ دشمنوں نے پھیلایا تاکہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے اور وہ جنگ ہار جائیں۔ سوال نمبر 243، سریہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرکت نہیں فرماتے تھے اسے سریہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 244، کل غزوات یعنی جس
جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرکت فرماتے تھے اس کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: کل غزوات یعنی جتنی جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرکت فرمائے اس کی تعداد 27 ہے۔ سوال نمبر 245، غزوہ بدر میں جانثاروں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: غزوہ بدر میں جانثاروں کی تعداد 313 تھی۔ سوال نمبر 246، کل سریہ کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: کل سریہ یعنی کل جنگیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرکت نہیں فرمائے اس کی تعداد 47 ہے۔ سوال نمبر 247، غزوہ بدر میں کل کتنے صحابی رسول شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ بدر میں کل 14 صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ سوال نمبر 248، غزوہ احد میں جانثاروں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: غزوہ احد میں جانثاروں کی تعداد 700 تھی۔ سوال نمبر 249، غزوہ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ جواب: غزوہ احد میں 70 صحابی شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 250، اسلام کے جانی دشمن ابو جہل کا قتل کس جنگ میں ہوا تھا؟ جواب: اسلام کے جانی دشمن ابو جہل کا قتل غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 251، اسلام کے جانی دشمن ابو جہل کا قتل کن 2 صحابیوں کی وجہ سے ممکن ہوا؟ جواب: اسلام کے جانی دشمن ابو جہل کا قتل معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سوال نمبر 252، کس صحابی نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا تھا؟ جواب: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے جانی دشمن ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ سوال نمبر 253، اسلام کے جانی دشمن ابو جہل کو واصل نار ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جواب: اسلام کے جانی دشمن ابو جہل کو واصل جہنم ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سوال نمبر 254، غزوہ بدر کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کا انتقال ہوا تھا؟ جواب: غزوہ بدر کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ سوال نمبر 255، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 256، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے اور کس سے اور کیوں شہید کروایا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی نامی غلام سے، جسے خاص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے تیار کیا تھا، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں کفار کے بہت سے سرماؤں کو واصل جہنم کیا تھا۔ سوال نمبر 257، غزوہ بدر کتنی ہجری میں ہوئی؟ جواب: غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 258، غزوہ احد کتنی ہجری میں ہوئی؟ جواب: غزوہ احد 3 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 259، غزوہ خندق کتنی ہجری میں ہوئی؟ جواب: غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 260، غزوہ خیبر کتنی ہجری میں ہوئی؟ جواب: غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 261، غزوہ مؤتہ کتنی ہجری میں ہوئی تھی؟ جواب: غزوہ مؤتہ 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 262، فتح مکہ کتنی ہجری میں ہوا تھا؟ جواب: فتح مکہ 8 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ سوال نمبر 263، جنگ حنین کتنی ہجری میں ہوئی تھی؟ جواب: جنگ حنین 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 264، جنگ تبوک کتنی ہجری میں ہوئی تھی؟ جواب: جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 265، فتح مکہ کون سے مہینے میں ہوا تھا؟ جواب: فتح مکہ 8 رمضان کو ہوا تھا۔ سوال نمبر 266، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں کتنے دن رکے تھے؟ جواب: فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 15 دن ٹھہرے تھے۔ سوال نمبر 267، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی کن کو عطا فرمائی؟ جواب: فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ سوال نمبر 268، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہر مکہ کا گورنر کن کو بنایا؟ جواب: فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ سوال نمبر 269، جنگ مؤتہ کن کے خلاف لڑی گئی تھی؟ جواب: جنگ مؤتہ بازنطینیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ سوال نمبر 270، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب:
غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب ہے۔ سوال نمبر 271، کس جنگ میں مدینہ کے اطراف میں گڑھا کھودا گیا تھا؟ جواب، جنگ احزاب میں مدینہ کے اطراف میں گڑھا یعنی خندق کھودی گئی تھی۔ سوال نمبر 272، جنگ احزاب خندق کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ جواب، جنگ احزاب میں مسلمانوں نے دشمنوں سے دفاع کے لیے خندق کھودا تھا، اسی لیے اس جنگ کو خندق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 273، جنگ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب، جنگ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ سوال نمبر 274، جنگ احزاب میں خندق کھودنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ جواب، جنگ احزاب میں مسلمانوں کے دشمن کفار مکہ اور یہودی وغیرہ سب متحد ہو کر مسلمانوں پر ہر طرف سے حملہ آور ہو رہے تھے، اس لیے مسلمانوں نے اپنے دفاع میں خندق کھودا۔ سوال نمبر 275، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کے بارے میں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کے بارے میں پڑھنے کو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 276، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کون کون سے چاچا نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ سوال نمبر 277، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال نمبر 278، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس جنگ کے موقع پر ایک یہودی کا قتل کیا تھا؟ جواب، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ خندق کے موقع پر ایک یہودی کا قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 279، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جواب، ابو لہب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچاؤں میں سے تھا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ سوال نمبر 280، سورہ مسد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کس دشمن چاچا کی مذمت میں نازل ہوئی؟ جواب، سورہ مسد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن چاچا ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔
سوال نمبر 281، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے کس بیٹے کی تربیت و کفالت کی ذمہ داری لیے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت و کفالت کی ذمہ داری لیے تھے۔ سوال نمبر 282، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کا نام کیا ہے جو فارس سے آئے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کا نام جو فارس سے تھے سلمان نام ہے، اور یہی وہ صحابی ہیں جو سلمان فارسی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی انہی کا تھا۔ سوال نمبر 283، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کا نام بتائیں جو روم سے تھے۔ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے تھے۔ سوال نمبر 284، کس صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال نمبر 285، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنا عمرہ اور کتنا حج ادا کیے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ اور 1 حج ادا کیے۔ سوال نمبر 286، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت میں کن 2 صحابیوں کے پیچھے نماز ادا کیے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کیے۔ سوال نمبر 287، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص خادم کا نام بتائیں۔ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال نمبر 287، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص مؤذن کا نام بتائیں۔ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن خاص بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 289، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص شاعر کا نام بتائیں۔ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاعر خاص حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 290، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص خطیب کا نام بتائیں۔ جواب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطیب خاص ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 291، اسلام کی اولین شہید خاتون کون ہیں؟ جواب، اسلام کی اولین شہید خاتون ام عمار سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ سوال نمبر 292، اسلام کے اولین شہید مرد کون ہیں؟ جواب، اسلام کے اولین شہید مرد حارث بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال نمبر 293،
اسلام کی سب سے پہلی جمعہ کس نے اور کہاں قائم کیا؟ جواب: اسلام کی سب سے پہلی جمعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد بنو سلیم میں قائم کیا۔ سوال نمبر 294، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنے معجزے عطا ہوئے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3000 سے بھی زیادہ معجزے عطا کیے گئے تھے۔ سوال نمبر 295، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ قرآن مقدس ہے۔ سوال نمبر 296، شق القمر کا معجزہ کب واقع ہوا؟ جواب: شق القمر کا معجزہ نبوت کے 5ویں سال میں واقع ہوا۔ سوال نمبر 297، کتنی ہجری میں حج فرض ہوا؟ جواب: 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ سوال نمبر 298، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد پہلا امیر کس کو بنایا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد پہلا امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ سوال نمبر 299، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی کون تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 300، اس تابعی کا نام بتائیں جو زمانہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور نہ مل سکے۔ جواب: اس تابعین کا نام اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو زمانہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل سکے۔ سوال نمبر 301، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا کوئی بیرونی دروازہ بھی ہے کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا کوئی بیرونی دروازہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 302، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون مدفون ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ سوال نمبر 303، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر جو گنبد ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر جو گنبد ہے اس کا رنگ ہرا ہے۔ سوال نمبر 304، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر گنبد کس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر جو گنبد ہے اسے مصر کے بادشاہ منصور قلاؤن الصالحی نے تعمیر کروایا تھا۔
سوال نمبر 305۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام سنتے ہی ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام سنتے ہی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 306۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انجیل اور تورات میں کس نام سے ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انجیل اور تورات میں فارق، قلیط اور وحید کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 307۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کس نام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دیے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت احمد کے نام سے دیے۔ سوال نمبر 308۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام احمد کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام احمد سورۃ الصف میں آیا ہے۔ سوال نمبر 309۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 310۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن مجید کے کن صورتوں میں آیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام محمد قرآن کریم کی سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ فتح اور سورہ محمد میں آیا ہے۔ سوال نمبر 311۔ قرآن شریف کتنے سال میں مکمل نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک 23 سال میں مکمل نازل ہوا۔ سوال نمبر 312۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یا خاتم الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 313۔ کون سے نبی قیامت کے قریب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔